تولہ بولا یا 38 کلو سونا تھا؟ 29 گرام تولہ میں سونا کلو ہوگا. حذیفہ کو بولو مجمع کو اس طرف لے جائے. جی مجمع تھوڑا سا مجمع ایک طرف ہو جائے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. مجمع ایک طرف ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کر لو. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا. ایمان والو اپنا ایمان تر و تازہ کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے جددوا ایمانکم. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، یہ اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس میں طاقت نہیں رہتی. ایمان والو اپنا ایمان تازہ کرتا رہو. حالات معمولی ہوں تو معمولی ایمان بھی کافی ہے، لیکن جب حالات غیر معمولی ہوں تو وہاں بوسیدہ ایمان کام نہیں آتا. عیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کمزور ایمان ہے، بوسیدہ ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی کا حوصلہ ہار بیٹھتا ہے. تر و تازہ ایمان، سبحان اللہ، جو اتنی بڑی طاقت ہے کہ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کو بھی اس کا تحمل کر لیتا ہے، اسے برداشت کر لیتا ہے. نکلی سیب ہو تو ایک چھوٹی سی بچی کی ٹھوکر بھی برداشت نہیں کرے گا، گر جائے گا. نکلی جو ہے، اور اگر اصلی شیر ہو وہ تو دھاڑے گا تو جگہ بنا لے گا.
تو بوسیدہ ایمان زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، شکوے شکایت شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں جہاں ایمان نہیں ہے نا، وہاں نفسیاتی مریض بہت ہے، وہاں ڈپریشن بہت ہے، وہاں خودکشیاں بہت ہیں۔ ایمان جو نہیں ہے، معمولی سے حالات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحت مند ایمان، تر و تازہ ایمان۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں، سچائیاں، حقائق جو وحی کے ذریعے پتہ لگیں، ان سچائیوں پر یقین۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تکلیف آئے اور تو اس پہ صبر کرے گا، تیری اتنی کمائی ہوگی کہ اس کمائی کو تو گن بھی نہیں سکتا۔ اب اس تکلیف پہ جب اتنی کمائی ہو رہی ہے اور اس پر ایمان ہے، بتائیے تکلیف پہ پریشان ہوگا؟ سیل لگی ہوئی ہے، رات بھر جاگ رہا ہے، ایک رات کی نیند بھی گئی، دوسری رات کی نیند بھی گئی، تیسری رات کی نیند بھی گئی، رش ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کیا دعا کرے گا؟ رش ختم ہو جائے؟ یہ کہے گا ایک رات اور بھی جاگ لوں۔ ارے میاں تجھے اس تکلیف میں بھی مزہ آ رہا ہے، ارے میاں کمائی ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بتا رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، تکلیف میں مزہ آ رہا ہے نا۔ قسم خدا کی اللہ ایمان دے دے، ایمان دے دے اور اس سچائی پہ یقین آ جائے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس تکلیف، اس بیماری، اس آزمائش، اس ناگواری پہ صبر کرے گا، اتنی کمائی ہوگی تو گن بھی نہیں سکتا۔ اب بتائیے کوئی صحت مند ایمان والا بھی پریشان ہو سکتا ہے؟ یہ سچائیاں ہیں، ان پہ ایمان آ جائے، تازہ ایمان، بوسیدہ ہو گیا نا، بوسیدہ ہو گیا، جان ہی نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ نماز ہے، دین کا حصہ ہے، ذکر ہے، دین کا حصہ ہے، روزے ہیں، دین کا حصہ ہے، لیکن اس دین کی ان سچائیوں پہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ان دین کی ان شکلوں میں جان نہیں ہے، بے روح ہیں۔ تو ایمان نام ہے ان سچائیوں کو یقین سے ماننا۔ اب جتنا یہ ایمان تازہ ہوگا، اتنا یہ زندگی میں طاقتور ہوگا، جتنا بوسیدہ ہوگا اتنی اس کی زندگی تھکی ہوئی، ہاری ہوئی، بجھی ہوئی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بجھی ہوئی، تازگی نہیں ہوگی۔ تو ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے،
اس لیے اللہ کریم کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اپنا ایمان تازہ کرو، جددوا ایمانکم۔ اس کی تازگی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، میرے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، اس کی ایمان کی تازگی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ یہ ایک حالت میں نہیں رہتا، یہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ تازہ ایمان یہ زندگی کو طاقتور بناتا ہے، طاقتور سچائیوں پر۔ اور جب تازہ ایمان ہوتا ہے تو اس زندگی کے مقابلے میں جو دوسری زندگی ہے، اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے، اس کی دلچسپی بڑھ جاتی۔ اس زندگی سے دوسری زندگی کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ایک کاروبار میں ماہانہ 10,000 کا نفع آ رہا ہے، دوسرے کاروبار میں آدمی کو نفع آ رہا ہے 10 لاکھ ماہانہ۔ بتائیے دلچسپی کہاں ہوگی؟ دوسرے میں ہوگی نا۔ ایک میں ماہانہ 10,000، دوسرے میں 10 لاکھ، اس میں بڑھیا منافع مل رہا۔ پھر یہ 10,000 پائیدار بھی نہیں، یہ کاروبار پائیدار بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا۔ جہاں 10 لاکھ آ رہا ہے وہ پائیدار بھی ہے، دلچسپی کہاں ہوگی؟ تجربہ یہی کہتا ہے نا، مشاہدہ یہی کہتا ہے نا۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دوسری زندگی اس زندگی سے بڑھیا بھی ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، معیار بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ زندگی پائیدار بھی ہے۔ تو بتائیے اگر ایمان صحت مند ہوگا تو اس زندگی کی دلچسپی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ یہاں ماہانہ 10,000 مل رہے ہیں، وہاں 10 لاکھ مل رہے ہیں۔ یہ کاروبار کا پتہ نہیں آج گیا کل گیا، وہ کاروبار پائیدار ہے، تو دلچسپی کہاں ہوگی؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ اس میں دلچسپی زیادہ ہوگی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہی ہے وہی۔ ایمان اس کا نام ہے کہ وہی پہ اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے زیادہ ایمان ہو، یہ ایمان۔ وہی پر اپنے مشاہدے اور تجربے سے بھی زیادہ ایمان ہو، یہ ایمان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی بڑھیا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، معیاری بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر پائیدار بھی ہے۔ تو بتائیے دلچسپی کہاں ہوگی؟ اس لیے جن مسلمانوں کے ہاں ایمان کی تازگی تھی، ان کے ہاں اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگتا ہے اس زندگی کی ان کیا کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس زندگی کی اس کی نظروں میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنی اس زندگی سے زیادہ دلچسپی تھی، ایمان جو تھا۔ یہ زندگی تو اللہ تعالی نے اس زندگی کی ذخیرہ کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ یہ تھوڑی سی زندگی تو اللہ نے اس زندگی کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے دیے۔ اس زندگی کا تو صرف اتنا مقصد ہے بس کہ اس زندگی کے لیے ذخیرہ کر لو۔ ہاں، اس ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ دنیا کی ضروریات بھی ہیں، اس کی بھی اجازت مل گئی، ورنہ مقصد تو یہ تھا کہ اس زندگی کا ذخیرہ کر لو۔
آدمی امتحان حال میں جائے اور امتحان حال میں مقصد ہے پاس ہونا، پرچہ اچھا ہو، وہاں اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، کرسی بھی ہے، کرسی بھی اچھی نہیں، اے سی بھی کام نہیں کر رہا، پنکھا بھی کام نہیں کر رہا، لیکن پرچہ اچھا ہوا، پرچہ اچھا ہوا، کیا کہے گا؟ یار مقصد حاصل ہو گیا جس کام کے لیے ہم گئے تھے۔ دنیا کے اس حال میں آئے ہیں آخرت کا ذخیرہ کرنے کے لیے، معاش بھی اچھا نہیں، صحت بھی اچھی نہیں، اسٹیٹس بھی اچھا نہیں، میاں آخرت کا ذخیرہ ہو گیا نا، کام ہو گیا، خوش نصیب آدمی۔ کوئی آدمی امتحان حال جائے، پنکھا اچھا نہیں چل رہا، اے سی کام نہیں کر رہا، پانی ٹھیک نہیں ہے، اسی میں روتے روتے وقت گزر گیا، پرچہ نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ عقل نہیں تھی، یہی کہیں گے نا بھائی۔ کرسی اچھی نہیں تھی، سیٹ اچھی نہیں تھی، پانی اچھا نہیں ملا، گیس نہیں، وہ اے سی صحیح نہیں چل رہا تھا، پنکھے کی ہوا ٹھیک نہیں تھی، اسی میں روتے روتے وقت گزر گیا، پرچہ نہیں دیا، کیا کہیں گے؟ کم عقل۔ گاڑی اس سے بڑی ہونی چاہیے، کوٹھی اس سے بڑی ہونی چاہیے، اسٹیٹس اس سے اچھا ہونا چاہیے، آمدنی اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، کاروبار اس سے بڑا ہونا چاہیے، اسی روتے روتے میں زندگی گزر گئی اور مر گیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عقل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ عقل سے خالی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل سے خالی ہے۔ عقل نہیں۔ تو ایسی کم عقلی وہاں ہوتی ہے جہاں ایمان کی تازگی نہیں ہوتی۔ تازہ ایمان، صحت مند ایمان تو آدمی کو دور اندیش بناتا ہے، عقل مند بناتا ہے، روشن خیال بناتا ہے، وہ ایسے کم عقلی کی حرکتیں نہیں کرتا کہ دنیا کی ضروریات میں ایسا الجھ گیا کہ مقصد زندگی ہی بھول گیا، آخرت کا ذخیرہ کرنا ہی بھول گیا، کم عقل ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کی تازگی کی ضرورت ہے، تبھی تو پیارا مہربان پیارا نبی کہہ رہے جددو ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہو۔ جس ایمان میں آج اتنی طاقت نہیں کہ جو بازار پہ مجھے سچائی پہ لے کے آئے، دیانت پہ لے کے آئے، حلال کھانے پہ لے کے آئے، بتاؤ موت کی گھڑی میں کلمہ کیسے دے گا؟ قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ تازہ ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی ایمان کے تابع ہو جائے۔ تر و تازہ ایمان تو وہ ہے کہ پوری زندگی اس کے تابع ہو جائے، جیسے ایمان کہتا ہے۔ جو مجھے سچائی پہ نہیں کھڑا کر سکتا، دیانت پہ نہیں کھڑا کر سکتا، حلال کھانے پہ نہیں کھڑا کر سکتا، بتائیے وہ ایمان زبان پہ کلمہ کیسے لائے گا؟ بڑا فرق ہے بوسیدے ایمان میں اور حقیقی ایمان میں، بڑا فرق ہے، زمین و آسمان اتنا فرق ہے جیسے کاغذ پر آگ کی تصویر ہو اور حقیقی آگ ہو۔ کاغذ کی تو تصویر پہ جو آگ ہے اس میں تپش ہے،
جو حقیقی آگ ہے اس میں حرارت ہے، نقلی پھول میں خوشبو ہے، اصلی پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ جب اصلی ایمان ہوتا ہے اس میں ایمان کی حرارت بھی ہوتی ہے، ایمان کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ دائیں بائیں کا ماحول خوشبو بھی محسوس کرتا ہے، اس کی حرارت بھی محسوس کرتا ہے۔ نقلی پھول کی خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ کاغذ پہ آگ کی تصویر ہو، اس میں کوئی حرارت نہیں ہوتی۔ بوسیدہ ایمان میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ بے جان ہوتا ہے۔ دوسری صدی کے بعد ہے، مسلمانوں کا ایک مسئول، حکومت کا ذمہ دار، اپنے پورے کر و فن، شان و شوکت کے ساتھ، ضرب برق لباس، شان و شوکت کے ساتھ ایک علاقے میں گیا ان سے جزیہ لینے کے لیے، جو علاقے والوں کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا وہ پہلے والے کہاں ہیں جو بڑے بوسیدہ کپڑوں میں آتے تھے، معمولی سے ان کی حالت ہوتی تھی، وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ پہلے وقت کے مسلمان تھے، اب وقت بدل گیا ہے، اب اس شان و شوکت کے ساتھ ہم آئے۔ کہنے لگے جس حال میں وہ آتے تھے بظاہر تو بوسیدہ تھے، لیکن ان کی ایمان کی حرارت ایسی تھی کہ ہم ان سے مرعوب ہوتے تھے، جو وہ کہتے تھے ہم کرتے تھے۔ اب جس حال میں تم ہو ہم جانتے ہیں، تم کچھ بھی کر لو، ہم جزیہ دینے والے نہیں ہیں۔ آج جو دنیا کی نظریں بدل گئیں اور دنیا کی نظروں میں ہم گر گئے، اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے پاس دولت اور مال، کر و فر، شان و شوکت کی تو کمی نہیں ہے۔ آج جو دنیا کی نظریں بدلی ہیں اور ہم بے قیمت ہو گئے ہیں اور رسوا ہو گئے ہیں، وہ ایمان ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اس دور کی سپر طاقت فارس، مسلمانوں کا ایک سفیر رستم کے دربار میں گیا، ٹھنگنی سی سواری، معمولی سی تلوار، اس پہ چھتڑے لپٹے ہوئے، لیکن ایمان کی طاقت ایسا جری، ایسا نڈر، اس سپر سرار کے دربار میں گیا، نیزہ زمین پہ رکھتی ہوئی، اس لیے کہ ایمان تو نڈر بناتی ہے۔ تو وہ رستم بھی، اس پر بھی کپ کپی تاری، اور اس کے کرندوں کو بھی اپنی زندگی کے لالے پڑی ہوئی، لباس بوسیدہ سا، کھانا پینا معمولی سا، سواری چھوٹی سی، تلوار ایسی، ایمان بڑا۔ ایمان طاقتور۔ آج عالم میں مسلمانوں کے پاس وہ کچھ ہے جو صدیوں پہلے نہیں تھا، لیکن بے وزن، بے قیمت، اور پہلے اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، ایمان تھا، پوری دنیا میں ان کا وزن ہوتا تھا، ان کی طاقت کا لوہا مانا جاتا تھا، ایمان کی تازگی تھی۔ تو میرے عزیزو، میری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، اس میں جو چیز ہماری زندگی میں توانائی پیدا کرنے والی ہے، طاقت پیدا کرنے والی ہے، وہ تازہ ایمان ہے۔
اگر یہ تازہ ایمان نہیں، انفرادی زندگی بھی رسوا، وہ بھی ناکام، اور امت کی اور مسلمانوں کے اجتماعی زندگی بھی زوال کا شکار۔ آج مغرب اس کے کارخانوں میں ہر چیز بن رہی ہے، ضروری چیزیں بھی بن رہی ہیں، غیر ضروری چیزیں بھی بن رہی ہیں۔ ہر ضرورت مند بازار میں اسے خرید سکتا ہے، لیکن ان کے کارخانوں میں اور ان کے فیکٹریوں میں جو چیز نہیں بنتی، وہ حضرت خالد اور حضرت ابو ذر جیسا ایمان نہیں بنتا۔ اس لیے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک نہیں کر سکے، جرائم نہیں ختم کر سکے، بلکہ وہ ہر آئے سال میں ان کی اوسط بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں کے پاس یہ ایمان ایک ایسی چیز تھی، خلوتیں ہوں، تنہائیاں ہوں۔ مدائن میں جب مالی غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایسی غنیمت آئی کہ ساری غنیمت کا مال ایک طرف اور یہ غنیمت کی قیمت ایک طرف۔ وہ چپکے سے آ کر اس ساری غنیمت کو امیر کے پاس جمع کرا رہا۔ اتنی قیمتی چیز۔ امیر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس ذات کے لیے میں نے یہ کیا ہے اسے میرا نام پتہ ہے۔ سبحان اللہ، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتی ہے۔ یہ جو خلوتوں میں دیانت آئی، یہ جو تنہائیوں میں آدمی کے ہاتھ جرم سے رکے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ جو اخلاقی زوال ہے، ماہرین اخلاق، ماہرین نفسیات، لیکن خود اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ یوں تو ماہرین اخلاق ہے، ماہرین نفسیات ہے، اور اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے، کہیں جنسیتی میں پکڑا جا رہا ہے، کہیں چوری میں پکڑا جا رہا ہے۔ ایمان جو نہیں۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا ایمان تر و تازہ کرو، اسے صحت مند بناؤ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سچائیاں بتائی ہیں اس پہ یقین کرو۔ اگر یہ صحت مند ہو جائے تو اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کی دلچسپی بڑھ جائے گی، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کی فکر بڑھ جائے گی، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کا ذوق شوق اور مسابقہ اور مقابلہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 10,000 مل رہے ہیں، 10 لاکھ مل رہے، 10,000 والا کاروبار پائیدار بھی نہیں، 10 لاکھ والا پائیدار بھی ہے، تو کہاں دلچسپی ہوگی؟ کس کے لیے وقت نکالے گا؟ کس کی خاطر دوڑے گا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہی تو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ زندگی سے بڑھیا بھی، قیمتی بھی اور پائیدار بھی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں اور کون لوگ سمجھدار ہیں؟
عقل مند، دور اندیش، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ. جو اپنی اس زندگی کو اس زندگی کی خاطر قربان کر دیتے، جو اپنی اس زندگی کو اس زندگی کی خاطر لگا دیتے ہیں، جو اپنی اس زندگی سے اس زندگی کی کمائی کرتے ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں، یہ بڑے روشن خیال ہیں. اور پھر عجیب بات کی اللہ کے نبی، ذہبوا بشرف الدنیا، آخرت نہیں صرف، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، دنیا کی عزت اور شرف بھی انہی کے حصے میں آیا، آخرت کی کامیابی اور فلاح بھی انہی کے حصے میں آئی، دنیا کا شرف بھی. اس پر میں مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ، حکایت کی دنیا کے بادشاہ تھے. فرمایا ایک شخص کابل سے دہلی کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا. اس زمانے میں کابل سے دہلی جانا مہینوں لگتے تھے، بیل گاڑیوں کا سفر ہوتا تھا. اب وہ سفر کے لیے تیاری کرنے لگے تو اپنے دوست احباب سے ان کی خواہش، ان کی کوئی چاہت، تو اس نے اپنے ہاتھ طوطے بھی پالے ہوئے تھے. پنجرے کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تمہاری بھی کوئی چاہت ہے؟ مجھے سفر درپیش ہے. کہنے لگا ہاں، ہماری برادری کے کچھ لوگ ملیں تو انہیں کہنا کہ تم کیسے آزاد فضاؤں میں زندگی گزار رہے ہو، تمہاری برادری کے کتنے ایسے ہیں جو پنجروں کی زندگی گزار رہے، تمہیں کوئی ان کی بھی فکر ہے؟ اب یہ صاحب دہلی گئے، اپنے معاملات نمٹائے، دوست احباب کے لیے تحفے تحائف خریدے، باہر جنگل میں نکلے تو اپنے طوطوں کا پیغام جنگل میں بیٹھے ان پرندوں طوطوں کو جو درخت میں بیٹھے تھے ان کو سنایا. یہ پیغام اتنا دردناک تھا کہ ایک طوطا زمین پہ گرا، جیسے اس کی روح ہی نکل گئی. یہ واپس آیا، تھوڑا آرام کیا، پھر اپنے طوطوں کے پاس گیا کہ تم نے بڑا درد بھرا پیغام دیا تھا، میں نے جب یہ طوطوں کو سنایا تو اس کا طوطے کی تو جان ہی نکل گئی. تو ان سب طوطوں نے اپنی گردنیں زمین پہ رکھ دی جیسے ان کی بھی جان نکل گئی ہو. اس نے ان کو باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکالا تو وہ اڑ کر دیوار پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ کہا انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ زندگی کا مزہ چاہنا ہے تو پہلے مر کے دکھاؤ. یہ جو پیارے نبی فرما رہے تھے نا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، دنیا میں بھی زندگی کا لطف وہی اٹھاتے ہیں جو آخرت کے لیے جیتے، ورنہ تو لوگ پتہ نہیں کتنی مرتبہ گھٹ گھٹ کے مرتے، مر مر کے جیتے ہیں. اور جو کل کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ تازہ رہتے، وہ زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. تو جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پہ اچھی نظر عطا فرمائی تو فرمانے لگے کہ موت تو بعد میں ہوتی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے. اور اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جس نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی. قرآن میں موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں. تو فرمایا یہ آگے پیچھے کوئی اتفاقاً نہیں ہے، اس کا بھی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جن کی نظروں کے سامنے ہمیشہ اپنی موت کی زندگی، آخرت کی زندگی رہے گی، زندگی کا مزہ بھی انہیں آئے گا، زندگی کا لطف بھی انہیں آئے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ،
دنیا کا شرف اور عزت بھی انہیں ملتی ہے جو عقل مندی کا کام کرتے ہیں، جو عقل مندی کا کام کرتے ہیں کہ اس زندگی کو آخرت کے ذخیرے کے لیے کیش کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، عقل مندی کا کام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان تر و تازہ ہو جائے تب یہ عقل مندی ظاہر ہوگی، تب ہماری زندگی میں یہ نقشہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو ایمان اتنا بوسیدہ ہے، اتنا بوسیدہ ہے کہ اس زندگی کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ کوئی خیال دلائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایمان اس زندگی کے بارے میں اتنا بوسیدہ ہے کہ وہ زندگی اتنی بے قیمت ہو گئی ہے الیاذ باللہ کہ اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور کوئی خیر خواہ خیال دلائی بھی تو اچھا نہیں لگتا۔ کہنے والے احمق کہہ بھی دیتے ہیں بسا اوقات، ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہے بس، یہ تو زندگی کی باتیں کرتے ہیں، زندگی کی باتیں ہی نہیں کرتے۔ ارے میاں، اس زندگی سے یہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے دونوں زندگیوں میں ربط رکھا ہے۔ اور یہ ہم کوئی اپنے تجربے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، کوئی اپنے مشاہدے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، پیارے نبی کی بات بتا رہے ہیں۔ اب یہ ایمان تازہ چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، اپنا ایمان تر و تازہ کرو، ان سچائیوں کو دل سے یقین سے مانو۔ ان سچائیوں کو مانو، چونکہ ہماری زندگی میں یہ دنیا کی زندگی ہماری زندگی پہ چھائی ہوئی ہے۔ اگر کان میں کہیں آواز آ جائے کہ اس زندگی کو خطرہ ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جائیں۔ کہیں یہ خبر پڑے کہ میری بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے، بتائیے، کان کھڑے ہو جائیں، چکنا ہو جاؤ۔ لیکن اگر کہیں سے یہ آواز آ جائے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس سے میری اگلی زندگی خطرے میں ہے، کتنا اثر لیتا ہوں؟ یا جو میری بچی اور بچی جو زندگی گزار رہا ہے اس سے ان کی اگلی زندگی خطرے میں ہے، کوئی بتا دے، قرآن کی آیت سنا دے، نبی کا ارشاد سنا دے، بتائیے کتنا اثر لیتے ہیں؟ یہی حال مشرکین کا تھا، کفار کا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قبائل میں ایک رواج تھا، جب کوئی خطرہ ہوتا تو ایک آدمی کوئی دیکھ لیتا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے کسی قبیلے کا، تو وہ جا کے پہاڑ پہ کھڑا ہوتا، لباس اتار دیتا اور اعلان کرتا، انا النذیر العریان، بے لباس ہو کے لوگوں کو بلاتا اور سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور اس لیے اکٹھے ہوتے کہ اس کی اس آواز سے انہیں یقین ہوتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہماری زندگی کو خطرہ ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ چڑھے، صفا کی پہاڑ پر، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آواز ویسی ہی لگائی، انا النذیر العریان، آواز ویسی لگائی تو پورا شہر صفا کے دامن میں اکٹھا ہو گیا، کیونکہ آپ کے وہ شرم و حیا کے وہ قائل تھے، اس لیے آپ جانتے ہیں ان کے کپڑے نہیں اتاریں گے۔ وہ آپ کی سچائی پر بھی انہیں یقین تھا کہ آپ کی غلط بات نہیں کریں گے، سارے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ کان میں ایک ایسی آواز پڑی جس سے انہیں اس زندگی سے کے بارے میں خطرہ تھا،
فوراً جمع ہو گئے اس آواز میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، آپ جو کہیں گے. اس لیے کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ آپ کے پہاڑ کے دونوں دامن آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں بتائیں گے، آپ مان جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری یہ طرز زندگی ہے، جو تمہاری زندگی میں یہ ناانصافیاں ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں، یہ جو اللہ کے حق میں اور مخلوق کے حق میں ظالمانہ زندگی ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا، اس سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تو وہ کیا کہنے لگے؟ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا. ایمان نہیں تھا، وہی پر ایمان نہیں تھا. ایسی چیز جس سے ان کو اس زندگی کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، سب اکٹھے ہو گئے. اور اللہ کے نبی ایسی چیز بتا رہا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے، ایسا جیسے کان میں جوں ہی نہیں رینگی، بلکہ یوں کہنے لگے آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. بدقسمت چچا پتھر اٹھا کے پھینکنے لگا. تو میرے عزیزو اللہ حفاظت فرمائے، آج اتنا ایمان بوسیدہ ہو گیا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے ہماری دنیاوی زندگی خطرے میں ہے تو فوراً ہم کان کھڑے ہو جاتے. اور اگر اللہ کے نبی کے یہ بتاؤں کہ جس آدمی کی ایک نماز عصر کی رہ گئی اس کا گھر بار برباد ہو گیا، کتنا اثر لیتے ہیں. جن چیزوں میں اللہ کی نبی نے ہلاکت کی خبر دی ہے اس کا کتنا اثر لیتے ہیں. یہ بوسیدہ ایمان ہے. یہ ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. تو میرے عزیزو، میرے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بڑے چھوٹوں کے لیے ہمیشہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ایمانوں میں تازگی ہو، ہمارا ایمان صحت مند ہو. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں صحت مند ایمان اور صحت ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ایمان کی تازگی نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین سچے ایمان کی برکتیں، رحمتیں عطا فرما. اے مولا کریم زندگی بھر ایمان والی نصیب فرما. ہر قسم کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے، حادثات سانحات سے، اچانک موتوں سے، موذی امراض سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے شکر گزاری کی زندگی عطا فرما، نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، ناشکری سے محفوظ فرما. اے مولا ہر قسم کے شکوے شکایت سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی فرما برداری پہ جینا اور خاتمہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اہل شام کو ان کی فتوحات کی برکتیں عطا فرما. اے مولا کریم اس فتوحات کو قبل اول کی آزادی کا ذریعہ بنا. پوری امت اسلامیہ کو اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرما. اے مولا کریم مسلمانوں میں آپس میں ایمانی اسلامی اخوت عطا فرما.
جو مسلمانوں میں بے دینی کو، بددینی کو اور بے حیائی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے، دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ جو لوگ مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، عصبیت، لسانیت کی بنیاد پر نفرتوں کو فروغ دے رہے، اے مولا ہمارے ملک کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔